دنیا کی تاریخ میں کچھ واقعات انسانیت کے ضمیر پر ایک داغ کی مانند ہوتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی کہانی کا جائزہ لینے جا رہے ہیں جو نفرت، ظلم اور بربریت کے عمیق سیاہ سائے میں ڈھکی چھپی ہوئی ہے۔ یہ کہانی ہے ایڈولف ہٹلر اور اس کی نازی حکومت کے زیر سایہ ہونے والے ہولوکاسٹ کی، جہاں تقریباً 6 ملین یہودیوں کی جانیں گئی تھی۔ کیسے ایک نظریے نے دنیا کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا، کیوں یہودیوں کو انسانی تاریخ کے سب سے بڑے ظلم کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ کہانی ہمیں آج کیا سبق دیتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہٹلر کے عروج، یہودیوں کے خلاف اس کے ظلم و ستم اور ان کے پناہ گاہ کے لیے جد و جہد کا تفصیلی جائزہ لیں گے، تو اس تاریخ داستان کا آغاز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ السلام علیکم، آداب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں عبداللہ جامی آپ کے خدمت میں۔ ایڈولف ہٹلر جو 20 اپریل 1889 میں آسٹریا کے ایک چھوٹے سے قصبے برانو میں پیدا ہوا، ابتدائی زندگی میں آرٹسٹ کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش میں ناکام رہا۔ 1907 میں وینس منتقل ہونے کے بعد اس نے اپنی زندگی کے کئی سال فقہ کشی میں گزارا۔ 1913 میں وہ میونخ گیا اور پہلی جنگ عظیم میں حصہ لیا، جہاں وہ ایک فوجی کے طور پر خدمات انجام دیتا رہا۔ جنگ کے بعد ہٹلر نے سیاست میں قدم رکھا اور نازی پارٹی میں شامل ہو گیا، جس نے اسے تیزی سے اپنی صفوں میں شمولیت اور قیادت کے مواقع فراہم کیے۔ 1933 میں جرمنی کا چانسلر بننے کے بعد ہٹلر نے ایک آمرانہ ریاست قائم کی اور نازی نظریات کے تحت سیاسی مخالفین کو کچلنا شروع کر دیا۔ اس کی حکومت کا ایک اہم پہلو نسلی بنیادوں پر تفریق کرنا تھا، خاص طور پر یہودیوں کے خلاف، جس نے انسانی تاریخ کے سب سے بڑے ظلم و ستم کی بنیاد رکھی۔ ہٹلر کے یہودیوں کے خلاف ظلم کی کئی وجوہات تھیں، جو اس کی حکمرانی کے دوران عوامی رائے اور سیاست کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ ہٹلر نے یہودیوں کو ایک کمزور اور ناپاک نسل قرار دیا تھا، جو جرمن قوم کی اعلیٰ حیثیت کو خطرے میں ڈال رہی تھی۔ اس نظریے کی بنیاد آریائی نسل کی برتری پر مبنی تھی، جسے وہ تمام انسانی خوبیوں کا ماخذ تصور کرتا تھا۔ نازیوں نے یہودیوں کو ایک خفیہ عالمی سازش کا حصہ قرار دیا تھا، جس کے تحت وہ دنیا پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس نظریے کے ذریعے عوام میں یہودیوں کے خلاف نفرت کو بڑھایا گیا، خاص طور پر پہلی جنگ عظیم کی ناکامی اور اس کے بعد کے اقتصادی مسائل کے تناظر میں۔ ہٹلر نے یہودیوں کو کمیونسٹ تحریکوں سے جوڑا، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ یہودی بائیں بازو کی تحریکوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ نازی پروپیگنڈا کے ذریعے یہ کہا گیا کہ یہودی جرمنی کے معاشرتی اور سیاسی استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی بے روزگاری، افراط زر اور اقتصادی بدحالی کے دور سے گزر رہا تھا۔ ہٹلر نے یہودیوں کو ان مسائل کا ذمہ دار قرار دیا اور عوامی جذبات کو بھڑکانے کے لیے ان کے خلاف زہر آلود پروپیگنڈا کا استعمال کیا۔ نازی حکومت نے میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے یہودیوں کو جرمنی کی تمام مشکلات کا بنیادی سبب قرار دیا۔ اس نے یہودیوں کے بارے میں منفی تصورات کو عوامی شعور کا حصہ بنا دیا، جس کے نتیجے میں معاشرتی عدم برداشت اور تشدد کا جواز فراہم کیا گیا۔ ہٹلر کی حکومت کے تحت یہودیوں کے خلاف منظم نسل کشی کی مہم شروع ہوئی، جسے ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ 1941 سے 1945 کے درمیان تقریباً 6 ملین یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ یہ قتل عام بڑے پیمانے پر منظم طریقے سے ہوا، جس میں لوگوں کو قید خانوں، گیس چیمبروں اور دیگر وحشیانہ طریقوں سے ہلاک کیا گیا۔ جب ہٹلر نے یہودیوں کے خلاف ظلم و ستم کا آغاز کیا تو لاکھوں یہودی دنیا بھر میں پناہ کی تلاش میں نکلے۔ اس وقت کی سیاسی اور سماجی صورتحال نے ان کی جد و جہد کو انتہائی مشکل بنا دیا۔ کچھ یہودیوں نے فرانس میں پناہ لی، لیکن جب 1940 میں جرمنی نے فرانس پر قبضہ کیا تو وہاں کے یہودیوں کو بھی نازی مظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ ویشی حکومت نے نازیوں کے ساتھ مل کر یہودیوں کی نقل و حرکت کو محدود کر دیا۔ برطانیہ نے 1938 میں کنڈر ٹرانسپورٹ منصوبے کے تحت کچھ یہودی بچوں کو پناہ تو دی، لیکن عمومی طور پر امیگریشن سخت تھی۔ یورپی یہودیوں کی اکثریت کو ویزا حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ امریکہ نے کچھ یہودیوں کو پناہ تو دی، مگر امیگریشن قوانین کی سختی اور عوامی رائے میں موجود تعصب کی وجہ سے بہت سے یہودیوں کو داخلہ نہ مل سکا۔ 1939 میں
جہاز میں ایک واقعے کی بنا پر یہودی مہاجرین کو واپس کر دیا گیا، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ امریکہ میں یہودیوں کے قبول کرنے میں کتنی مشکلات تھی۔ کینیڈا نے بھی یہودی پناہ گزینوں کو قبول کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ وہاں کی حکومت نے شدید امیگریشن قوانین کے تحت بہت کم یہودیوں کو پناہ دی۔ ارجنٹینا، میکسیکو اور برازیل، ان تمام ممالک نے کچھ یہودیوں کو پناہ دی، خاص طور پر وہ لوگ جو یورپ میں موجود خطرات سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تاہم ان ممالک میں بھی پناہ لینے والے یہودیوں کی تعداد محدود رہی۔ برطانوی زیر انتظام فلسطین میں 1920 کے دہائی سے ہی یہودی پناہ گزین آباد ہونا شروع ہو چکے تھے۔ ہٹلر کے عروج کے دوران اس علاقے کی جانب ہجرت میں اضافہ ہوا، مگر برطانوی حکومت نے عربوں کے رد عمل کی وجہ سے یہاں بھی امیگریشن کو محدود کر دیا۔ لیکن بعد میں کیسے ایک منصوبہ بند طریقے سے سازش کے تحت یہودیوں کو یہاں بسایا گیا اور فلسطینیوں پر ان کو مسلط کیا گیا، یہ اپنے آپ میں ایک الگ ٹاپک ہے جس پر کسی دوسرے ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ بہرحال چین ایک منفرد مقام تھا، یا یوں کہہ لیں کہ منفرد ملک تھا، جہاں یہودی مہاجرین بغیر ویزا کے داخل ہو سکتے تھے۔ وہاں ہزاروں یہودی مہاجرین نے پناہ حاصل کی، مگر یہ ایک عارضی حل تھا کیونکہ وہ بھی جلد ہی خطرات سے دوچار ہو چکے تھے۔ سوویت یونین نے کچھ یہودی پناہ گزینوں کو قبول تو کیا، خاص طور پر وہ لوگ جو مشرقی یورپ سے آئے تھے، مگر جب جرمنی نے 1941 میں سوویت یونین پر حملہ کیا تو وہاں بھی یہودیوں کی صورتحال بہت خراب ہو گئی۔ یہودیوں کی پناہ کی جدوجہد کو عالمی سطح پر سخت حالات اور بے حسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ کچھ ممالک نے یہودیوں کو پناہ تو دی، لیکن عمومی طور پر ان کی تعداد محدود تھی۔ مختلف ممالک کی حکومتیں داخلی اور خارجی دباؤ کی وجہ سے یہودی مہاجرین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہٹلر کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے یہودیوں کو اپنی پناہ کے لیے جدوجہد کرنا اپنے آپ میں ایک تلخ اور افسوسناک باب ہے۔ اس دور نے یہ ثابت کیا کہ عالمی برادری کو ظلم اور نسل پرستی کے خلاف متحد ہو کر کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ لوگ ناکام رہے۔ اولو کاسٹ کی تباہی ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ انسانیت کو کبھی بھی کسی بھی گروہ کے خلاف نفرت یا تشدد کو فروغ دینے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ جب یہودیوں کو فلسطین میں بسایا گیا اور فلسطینیوں نے انسانیت کے ناطے اپنے گھر میں ان کو جگہ دی، جب ساری دنیا ان سے منہ موڑ چکی تھی، تو چاہیے یہ تھا کہ یہ لوگ ان سے مل جل کر رہتے، لیکن نہیں، یہ لوگ تو ان کی ہی زمین کو ان پر تنگ کرنا شروع کر دی، جس کو آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو کیا ہٹلر نے جو کہا تھا وہ صحیح تھا؟ کیا یہ لوگ فلسطینیوں کے ساتھ وہی کر رہے ہیں جو ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا تھا؟ یہودیوں کے ساتھ رحم دکھا کر فلسطینیوں کو کیا ملا؟ فلسطینیوں کو بے گھر کرنے میں یہودیوں کا ساتھ کس نے دیا؟ یہودی اچانک اتنے طاقتور کیسے بن گئے جبکہ ان کے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں تھا، اور امریکہ، یورپ اور برطانیہ جیسے سپر پاور ممالک بھی ان کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئے؟ ان سب باتوں کا تفصیلی جائزہ کسی اور ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ فی الحال آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ تاریخ کے اہم واقعات اور دلچسپ موضوعات پر مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سبسکرائب کرنے سے آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کے بارے میں فوری اطلاع ملے گی اور آپ ایسی معلوماتی اور تحقیقی ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ آپ کا سپورٹ ہمارے لیے بہت اہم ہے، تو ہمیں ضرور جوائن کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی اپڈیٹ آپ سے مس نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ۔